اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم پڑا احسان کیا ہے. کہ احسان یہ کہ انسان بہت اچھے ڈھنگ سے اللہ تعالیٰ کی بات کرے اخلاص کے ساتھ. احسان ہوگی سب سے بڑا اخلاص ہو, یعنی ریاکاری نہ ہو, دکھاوا نہ ہو, اللہ کی خاطر بات کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے بات کرے. وہ اپنا منمانی نہ کرے, بدعت نہ کرے, نبی کی سنت پر عمل کرے اور خشوع کے ساتھ کرے, دل لگا کے کرے, یکسوئی کے ساتھ کرے, اتنے اچھے ڈھنگ سے کرے کہ وہ احسان کے درجے کو پہنچے. یہ احسان. تو احسان کتنے ارکان ہیں؟ 2 ارکان ہیں. احسان کے ارکان 2 ہیں. نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا, اور نمبر 2 کہ اس طرح عبادت کرنا کہ گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. اتنے بہتر طریقے سے آپ اللہ کی بات کی, پوری ایمانداری کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, اللہ کے لیے, کوئی دکھاوا نہیں, کوئی ریاکاری نہیں, کسی کو معلوم پڑے نہ پڑے, کوئی جانے نہ جانے, اس کی کوئی فکر نہیں ہے, بلکہ استغفر اللہ تو کرنا ہی نہیں ہے, بلکہ اللہ کے ہی کرنا. اتنا اخلاص ہو کہ بلکہ اچھے کام چھپا چھپا کے کیجیے, چھپا چھپا کے کریں. اسی لیے ایک حدیث ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سایہ دے گا, جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا, ہے نا. اس میں سے ایک انسان کون ہے؟ وہ انسان جو صدقہ اتنا چھپا کے دے کہ ایک دائیں ہاتھ سے دے رہا تو بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں پڑے, یعنی اتنا اس کو اخلاص ہو, اتنا چھپا کے کرے کہ ایک ہاتھ سے دے رہا دوسرے ہاتھ کو معلوم نہ پڑے, اتنا اخلاص ہو, چھپ کر کے, کوئی جنانے کی, پرچار کرنے کی, ایڈورٹائز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کسی کو معلوم کرانے کی ضرورت ہے, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں, ہم اچھا یہ بات کر, کچھ مت کیجیے, اتنا چھپائے کریں. یعنی چھپا کے بات کرنا کتنا ٹاپ درجے کی بات ہے. دیکھیے اللہ اکبر. اس تعلق سے بہت ساری حدیث ہے. تو احسان کے 2 رکن ہیں. نمبر 1 پہلا رکن یہ ہے کہ اللہ کی بات کرنا. دوسرا رکن احسان کا یہ ہے کہ اس طرح بات کریں اخلاص کے ساتھ, نبی کی سنت پر چلتے ہوئے اچھے ڈھنگ سے, خشوع کے ساتھ, یکسوئی کے ساتھ, پورا دھیان دے کے, توجہ دے کے عبادت اتنے مشہور ہو جائے اللہ کی محبت میں, اتنا اللہ کا ڈر ہو, خوف ہو, اور اللہ سے اتنی امید ہو گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور یہ فیلنگ اگر آپ کے اندر نہ آ پائے, محسوس نہیں کر پائے, تو کم سے کم یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے. اس کو کہتے ہیں مشاہدہ اور مراقبہ. اللہ کی بات ایسے کریں کہ مشاہدہ کے درجے پہ پہنچ جائے, یعنی اللہ کو آپ دیکھ پا رہے ہیں, یہ مشاہدہ ہے. اور یہ نہیں ہو پا رہا تو مراقبہ کے درجے میں رہے, یعنی کم سے کم یہ رکھے یقین کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ ہونا چاہیے. تو حقیقت میں تو اللہ کو ہماری دنیا میں دیکھ ہی نہیں سکتے, یہ پاسبل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو 7ویں آسمان کے اوپر عرش پر ہے, لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ اتنا اچھے ڈھنگ سے اللہ کی بات کریے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یہ مطلب آپ کے اندر یہ فیلنگ آنی چاہیے, اور اتنے بہتر طریقے سے آپ عبادت کریں. اسی لیے اس کو احسان کہا گیا ہے. جو اسلام, ایمان, یہ دونوں سے اوپر درجے کا یہ ہے احسان. ایک انسان مسلمان ہو گیا, چلو مسلم ہے, اس اوپر کیا ہے, وہ مومن ہو گیا. ماشاء مسلمان سے بھی اچھا کیا تھا, مومن. اور مومن سے بھی اونچے درجے کا کون ہے, محسن, یعنی احسان کے ساتھ بات کرنے والا. تو ایک ہے مسلم, دوسرا ہے مومن, تیسرا کیا ہے, محسن. احسان کے درجے پر آ کر کے وہ اللہ کی بات کر رہا ہے, اتنا ٹاپ درجے پہنچ گیا وہ. اگر کوئی احسان کے درجے پہ پہنچ گیا وہ عبادت کرنے میں, تو گیا کہ ماشاء اللہ وہ ایک بہترین مسلمان ہے, جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے, اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہے. اللہ اکبر. تو اس کو کہتے ہیں احسان. تو احسان کے 2 رکن ہیں. نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ کی بات کرنا, اور نمبر 2 کہ اس طرح عبادت کرنا کہ گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. اور یہ فیلنگ ہم محسوس ہم نہ کر پائیں تو کم سے کم یہ تو آپ کو یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ کی ہر حرکت سے اللہ تعالیٰ واقف ہے, اللہ کی نظر آپ کے اوپر ہے, کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. آپ اچھا کریں گے, آپ برا کریں گے, کیسے کر رہے ہیں, کیسے نہیں کر رہے ہیں, سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اب سجدے میں کیسے سجدہ کر رہے ہیں وہ اللہ کو معلوم, رکوع کیسے کر رہے ہیں اللہ کو معلوم ہے. یا کوئی بھی بات, صدقہ خیرات کریں, عمرہ کریں, حج کریں, جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. آج کل لیتے کچھ لوگ حج کرنے آتے, عمرہ کرنے آتے, اتنا فوٹو بناتے, اتنا ویڈیو بناتے, سوشل میڈیا بھر کے رکھے ہوئے. اللہ کی بات کرنے گئے, دنوں کو دکھانے کے لیے چاہ رہے ہیں. اتنا پرچار, اتنا ایڈورٹائز لوگوں نے بات کو بنا لیا ہے. چاہے صدقہ خیرات ہو, چاہے کچھ لوگ دعا کر رہا ہے, فوٹو بنا کے ڈال رہا ہے, کوئی نماز پڑھا, فوٹو بنا کے ڈال رہا ہے. بھائی لگتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے لیے نہیں کر رہے تو لوگوں کو نہیں کر رہے ہیں. جب تک کہ لوگ جان رہے ہیں, اس کو تسلی نہیں مل رہی ہے, اس کا مطلب یہ انسان مخلص نہیں ہے, اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے, یعنی اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے. یہ کافی اس کو نہیں لگ رہا کہ اللہ ہمیں جان رہا, دیکھ رہا ہے. بھائی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے نا, اندھیری رات ہو, جنگل ہو, گھنا جنگل ہو, کالی چوٹی ہو, وہ بھی چلتی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے قدم کو دیکھتا ہے, اس کی آہٹ کو سن لیتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. انہ علیم بذات الصدور, ہمارے دل کی بات کھٹکتی ہے,
جو بات چلتی ہے وہ اللہ جانتا ہے، بلکہ کل کیا ہم سوچیں گے ہمیں پتہ نہیں، اللہ کو معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو پورا علم ہے آپ کی پوری حرکتوں کا، پوری باتوں کا، پورے کارناموں کا، سب کچھ کا، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اچھا برا سب معلوم ہے. تو یہ تو احسان ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو ریاکاری ہوگی جو انسان لوگوں کے لیے کوئی کام کر رہا ہے. جو انسان کوشش کر رہا ہے کہ ہاں کوئی جانے، اس کا ایڈورٹائز ہو، اس کی مارکیٹنگ ہو، گویا کہ استغفر شرک کر، اسی کا نام ریاکاری. استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس حدیث سے احسان کے بارے میں معلوم پڑا کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ 5. ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ 6. اور احسان کے ارکان کتنے ہیں؟ 2. یہ 3 اہم باتوں کا اس حدیث سے معلوم پڑا، اسلام، ایمان اور احسان. تو کوئی انسان پہلے کلمہ پڑھ کے کیا ہوتا ہے؟ مسلمان. پھر اچھے کام کر کے کیا ہوتا ہے؟ پہلے مسلم ہوا، پھر مسلم سے مومن ہوا، اور مومن سے پھر محسن ہوتا ہے.